السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین بیان لے کر۔ اس بیان کو آپ لوگ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کیونکہ بیان سننا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سن کے اس میں جو قرآن اور حدیث کی باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تبھی ہمارے بیان سننے کا مقصد سامنے آئے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس فریضے پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بیان سننے کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں نکلے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس بیان کو سنتے ہیں اور جو عمل کرنے والی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو نماز جیسی بابرکت عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر آئے اور آتے ہی رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کوئی 4 آنے نہیں ہے، 1-2 درم و دینار ہے، مجھے دے دے۔ کہنے لگی لے کے کیا کرو گے؟ کہ روزانہ مسجد کے دروازے پر ایک چھابڑی والا بیٹھتا ہے اور جب میں نکلتا ہوں تو کہتا ہے امیر المومنین انگور دیکھ کیسے موٹے موٹے ہیں، کیسے تر و تازہ ہے، امیر المومنین انگور اپنے گھر لے جا۔ اسے کیا پتا 5 بر اعظم کا امیر المومنین ہے، جیب میں 54 کوئی نہیں، فرمایا مجھے 58 دے دے تاکہ آج اس سے انگور لے لوں، میرا بھرم رہ جائے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی 5 بادشاہوں کی ماں، 5 بادشاہوں کی بیٹی، اللہ اکبر، بہن بیوی بیٹی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 58 ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ کھاتی۔ اللہ، یہ کھا گئے وہ کھا گئے، تماشا ہی ہمارا بن گیا۔ ہم ڈالر پہ مر رہے ہیں، ڈالر والے ہمارے پہ۔ باب ملک شام میں، شام کے بازار میں جہاں سے آل رسول کو لایا گیا تھا، حاجی صاحب میں میری گھر والی ہم دونوں کھڑے تھے، ایک عورت آئی تھی عربین شامی، پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی نے دعائیں دی اس طرف منہ کر کے، داعش کے حملوں سے تباہ ہوا پڑا تھا۔ بڑی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا، میری داڑھی یوں کر کے کھینچا، ہم سمجھے کو بے ادبی توہین، نے کہا نا، پھر پگڑی کو پکڑ کے پلہ کھینچا، پگڑی کا حصہ بھی کھل گیا۔ وہاں کا مندوب کہنے لگا نا یہ عقیدت میں کر رہی ہے۔ پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی کراچی کا ثاقب رضا تھا، کہنے لگی یہ ملائکہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، سنت کا نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ، پنڈلیوں تک شلوار، ہاتھ کے اوپر اللہ، ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں سرما، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں تسبیح۔ باب صغیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے، جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جامع مسجد جہاں مشرقی کنارے پر عیسیٰ اس کے سائے میں، وہ عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گر، ہاں اس نے کہا ملائکہ کی اولاد ہے، ملائکہ ہیں کہ نہیں، پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی یہ بلال کی اولاد ہے، انہوں نے کہا نہیں بلال۔ حاجی صاحب مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی قبر پر جانے کا موقع ملا، اوپر تھے، اوپر بالکل اوپر، اللہ اکبر۔ جب وہاں کے مجاور نے دیکھا فوراً تالا کھول دیا، کہنے لگا بڑے حسین لوگ آئے ہیں، اندر جاؤ گے؟ بڑی اندر سنوک تھی، پتہ نہیں میں کس طرح سیڑھیاں اذان دیتے دیتے اترا۔ میں نے کہا بلال میں اذان دے رہا ہوں، بتا یہ بلالی ہے یا کالی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں پوری اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اترا۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا پیر صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں۔ پیر صاحب نے مجھے اجازت دی اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے 20 منٹ تقریباً سینے سے لگا کے رکھا۔ میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا، ہم تیری مٹی کو ترس رہے ہیں، تیری آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے، ہم نے روزہ دیکھا، ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے، تو نے روزے والا بھی دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے، حضرت علی داماد کی قبر پہ جانا ہے، حضرت عباس کی قبر پہ جانا ہے، سیدہ زینب پر سلام پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے ان کا نام سنا ہے، تو نے ان نام والوں کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ اے بلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا؟ یقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے
حسن کو دیکھ کر حوریوں کی آنکھیں جھک گئیں، حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ پیر محمد شاہ مسکین پوری اللہ اللہ کرنے لگے، اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، مری سے زیادہ سردی تھی، ملک شام میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پیر محمد شاہ مسکین پوری تھر اللہ مسکین پور شریف کی گدی ہے، اللہ اکبر، زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے۔ فرمایا اللہ کی قسم میری بلال سے ملاقات ہو گئی، میں نے بلال کو سلام کیا، بلال نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں، بلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں۔ پھر نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، بلال نے کہہ دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا، ڈسکے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا۔ میں نے کہا بلال میں نے پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے، جہاں سے ہو کے آیا ان کا بھی تجھے سلام ہے، جاؤں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا۔ مغرب عشاء کی ہم نے نماز پڑھی، عشاء کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا، وہاں کے سجادہ نشین نے ہمیں خلافت بھی دی، ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی، ہمیں سند دی۔ سلطان حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی، سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی۔ اللہ اکبر، سامرا سے شیخ الحدیث اللہ اکبر شیخ عباس الحسینی فضلی دامت و فیوزوں جن کی دعوت پر ہم وہاں چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں چار چیزیں وہاں سے نیا ملی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ملے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مبارک ملی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی۔ جب ہوٹل میں آ کے مٹی کا ڈھکنا کھولا، اللہ کی قسم پورا فندق المنصور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مولانا الیاس گمن آئے ہوئے تھے، اتنا بڑا یہاں گردانہ نکلا ہوا تھا، مولانا نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے حضرت جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو، کیا کرو گے؟ کہ بس آپ مٹی کا ذرہ دے دو۔ مٹی کا ذرہ لے لیا، اگلے دن صبح کا مرحبا مرحبا، مدینے کی مٹی کے کیا کہنے، رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا، صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء، او لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں مایوس کرنے پرواہ نہ کرنا، نہیں یقین آتا حاجی صاحب سے پوچھو، ابھی ابھی مدینے کی برکات دیکھ کے آئے ہیں، اللہ کی قسم بندہ سوچتا بعد میں اللہ انعام پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ، او اللہ اکبر، آنکھوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آنکھوں کے چشمے اتار دو، اللہ اکبر، کمزور آنکھوں والے چشمے اتار دو، اپنے ڈسکے میں پھرو گے، مچھروں سے بچنے کے لیے، مکھیوں سے بچنے کے لیے، ڈسٹ سے بچنے کے لیے، چہرے پر کپڑا بھی ڈالو گے، ماسک بھی پہنو گے۔ فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ، اللہ اکبر، اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گرانا، جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی رب اکبر کی قسم ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ